آپ وہ ریکارڈ دیکھ لیں کہ آپ کو کسی بھی اللہ کے فضل سے سیاسی اجتماع میں، کسی جلسہ میں، کسی کارنر میٹنگ میں، کسی جگہ پہ بھی ہم نے یا ہمارے باقی تمام ساتھیوں نے ایک دوسرے کے اوپر کبھی بھی کوئی ایسی تنقید نہیں کی، اور کبھی بھی اخلاق کے دائرے سے باہر کبھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہ ہوتا ہے آپ کے تعلق کا پیمانہ، اور آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ جو وقت گزرا ہوتا ہے اس کا احترام۔ تو میں اسی حوالے سے ایک اور بات بھی کروں گا کہ 2015 کا بلدیاتی الیکشن ہوا، تو اس الیکشن میں اور میرے کزن چھوٹے بھائی وقاص افضل تاڑ صاحب نے یونین کونسل کا الیکشن لڑا۔ تو اس الیکشن میں چودھری مہدی حسن بھٹی صاحب کے بھی کینڈیڈیٹ اسی یونین کونسل میں موجود تھے۔ انہوں نے اس بلدیاتی الیکشن میں ہماری سپورٹ کی، اور ہر جگہ کے اوپر جہیں جہیں ان کا تعلق تھا ادھر سے ہمیں ووٹ ڈلوائے، اور ایسے ہی الیکشن لڑا جیسے ہم خود الیکشن لڑ رہے تھے۔ اتنی ہی انہوں نے محنت کی اور چھوٹا بھائی سمجھ کر اپنے گروپ میں بیٹھے رہے، اور ذاتی تعلق کی وجہ سے سپورٹ ہماری کی۔ تو میں ایک بات اور بھی کروں گا کہ انہوں نے نون لیگ کے جو ذاتی تعلق والے لوگ کھڑے تھے، کہیں اور بھی، میں نام تو نہیں لینا چاہتا، کہیں اور بھی انہوں نے بلدیاتی الیکشن میں اپنے ذاتی تعلق کی وجہ سے یو سی کے الیکشن میں ان دوستوں کی بھی سپورٹ کی یا اپنے رشتہ داروں کی سپورٹ کی، اور ان کا جو رویہ ان کے ساتھ، یا ان کا جو ان کے ساتھ ایک اتنی ان کی عزت افزائی کے لیے انہوں نے وقت دیا، اس کی جتنی قدر کی وہ بھی ذرا آپ دیکھ لیں۔ تو بعد میں عام طور پر میں ایک لفظ کہوں گا کہ چودھری قاسم علی تاڑ صاحب کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی جلدی کسی کے اوپر بات کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر بڑی جلدی کرتے ہیں تو میں بھی ادھر ولی کے تاڑ میں ہوں، اور سب سے زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی رہے ہیں، مخالف بھی رہے ہیں، سارا کچھ ہوا ہے۔ تو باقی لوگ بھی ادھر ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، باقی سیاستدان جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں، بڑی بڑی سیٹوں پہ رہے ہیں۔ ہم نے بلدیاتی الیکشن ہی لڑا ہے، تو اپنے آپ کو بڑے آدمی بھی سمجھتے ہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں نہ بندہ بڑا سیٹ سے ہوتا ہے، نہ بندہ بڑا کسی اچھے خاندان میں پیدا ہو تو اس سے بڑا ہوتا ہے۔ میں اسے سمجھتا ہوں کہ بندہ اپنے ظرف اور اپنے اصول سے ہی اچھا ہوتا ہے اور بڑا بھی ہوتا ہے۔ جی، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ دائرہ اخلاقیات میں رہیں اور اصول کی سیاست کریں اور لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کریں، نہ کہ لوگوں کی عزتوں کو اچھالیں، اور ہمیشہ کوشش کی ہے اور امن طریقے سے زندگی گزاریں۔ اور میں یہ بھی کہوں گا شاذ علی کہ اس جگہ پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ کسی کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد خوف بھی نہیں ہے۔ جب بھی الیکشن لڑا ہے، جس گروپ کے ساتھ بھی رہے ہیں تو فرنٹ پہ رہ کے لڑائے ہیں۔ تو اب سر اور پوری تیاری کیا چل رہی ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا عوام کو بتائیں۔ میں ابھی والی تیاری کی طرف آ رہا ہوں۔ ابھی والی تیاری جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو الیکشن 2024 کا آ رہا ہے، اللہ کے فضل سے میں نے تو اس الیکشن کو تقریباً 6 ماہ پہلے دیکھ لیا تھا کہ یہ مسلم لیگ نون کی کامیابی کا الیکشن ہے۔ جس طرح کے ملکی حالات کے اوپر ہمارے ینگ مین کو نہیں پتا، اور جو لوگ سنجیدہ ہیں اس ملک کے لیے، اس ہر بندے کو پتا ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے اس ملک کے لیے کیا کیا۔ اس ملک کے سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں
کہ اس ملک کی معیشت کے لیے انہوں نے کیا کیا، اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے جو مسلمان ہیں، ہم سب، پاکستان ایک مسلم ملک ہے، اور ادھر کا جو انہوں نے ماحول اپنے بچوں اور بچوں کے لیے جو پیدا کیا، میرے جو انسان کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا عجیب سا اور بڑی ایک عجیب چیز ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہماری بیٹیوں بہنوں اس قوم نے جس طریقے سے اس سیاست کے میدان میں اس پچھلی گورنمنٹ نے یہ ایک عجیب سا پردہ اٹھایا جی، کہ وہ جو شرم و حیا کے رشتے تھے وہ ختم کیے، تو لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ دو ہی چیزیں تھیں، یہ ایک ہم مسلم ہیں اور دوسرا ہماری معیشت جو ہے جس کی ہمیں بہت زیادہ ہمارے غریب لوگوں کو ضرورت ہے، تو ان دونوں چیزوں کو تباہ کیا۔ تو اللہ کے فضل سے ایک اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اوپر بیٹھی ہے، وہ جو دیکھ رہی ہے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے پہلے تو اللہ کی ذات اس میں انوالو ہوئی ہے، تو وہ اللہ کی ذات کے انوالو ہونے کی وجہ آپ کو یہ جو اس کے فوری طور پہ حالات بدلے ہیں، اور ایک سا جو ایک گروپ اور گروہ چل رہا تھا اس نے فوری طور پر اپنے اپنے رستے بدلے ہیں، اور جنہوں نے صحیح رستے پہ آنا تھا وہ صحیح پہ آ گئے ہیں، اور جو غلط پر رستے پہ جا رہے تھے وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے ہیں جی۔ تو باقی میں لوکل لیول پہ بات کروں گا الیکشن کی، تو ادھر میں بڑی سیدھی بات کروں گا، کہ 2 دن پہلے میں نے ایک تقریب سنی ہے، شاید آپ نے یا سوشل میڈیا پہ کسی نے دکھائی، اس میں کوئی دوست کہہ رہے تھے کہ ہم بھی ہوں اور فلاں بھی ہوں تو پھر ونی کے تار سے ووٹ کہیں جائے گا۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ غریب عوام بھی ہو اور مسلم لیگ نون کا ورکر بھی ہو اور لوگوں سے پیار اور محبت بھی ہو، اور اس ملک کے محافظ بھی ساتھ ہوں، اور میاں نواز شریف محب وطن بھی ہو، اس اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو طاقت بہت بڑی طاقت ہے، اس کے بعد میں ان کو کہتا ہوں کہ ہم دونوں بھائی اور ہمارے سارے مسلم نون کے جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اگر میں ان کا نام لوں تو شاہد علی پوری رات گزرے گی جی، وہ ہم سے زیادہ وزن رکھنے والے لوگ ہیں جی، وہ اگر کسی بھی طبقے میں رہتے ہیں، کسی بھی ذات سے ان کا تعلق ہے جی، ان کا ووٹ میرے ووٹ سے زیادہ وزنی ہے، وہ ہمارے ساتھ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے ساتھ ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں میں بھی ہوں اور دوسرا بھی ہو، اس کے بعد پھر ونی کے سے ووٹ کدھر جانا ہے، میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اور غریب لوگ ہمارے ساتھ بھی ہوں، تو ووٹ پھر کدھر جانا ہے، جس سائڈ کے اوپر اللہ کی عوام غریب لوگ کھڑے ہیں ووٹ نے ادھر جانا ہے۔ اور دوسری بات میں اب کروں گا کمپین کی، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، میرے بھائی قاسم علی تاڑ اور میں نے مل کر مسلم لیگ نون کے ساتھ یا بلدیات میں جتنی بھی اپنے علاقوں کی لوگوں کی خدمت کی ہے، ہمیں پوری طرح یاد ہے، اور جو ہمارے وہ محسن ہیں جن کا ہم نے وہ ساتھ دیا ہوا ہے، میں یہ بھی پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کوئی کچھ بھی کر لے، جو وقت ہمارا ان کے ساتھ گزرا ہے، ہم اور وہ برابر کے لوگ ہیں، ہم نے کبھی کسی کو چارپائی کی نیچے والی جگہ پہ نہیں بٹھایا، اوپر والی جگہ پہ بٹھایا ہے جی۔ تو شاہد علی مجھے بتائیں، لوگوں کو عزت دی جائے تو لوگ عزت دیتے ہیں، اور مجھے تو نظر آ رہا ہے تھانہ ونی کے تاڑ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جن لوگوں کا ہمارا تعلق بھی نیچے درجے کے لوگوں سے، جن میں سے ہم ہیں،
وہ ذمہ ہیں، وہ مزدور ہیں، وہ کسان ہیں، جی وہ طبقہ تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور ممکن ہی نہیں ہے کہ جتنے وسائل بلدیاتی طور پہ ہمیں ملے اور جتنی ہمیں اللہ تعالیٰ نے معمولی سی طاقت دی، اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہم نے تھانہ منی میں لوگوں کی خدمت کی ہے اور ان کے ساتھ کھڑا ہو کر دکھایا ہے۔ اور آئندہ بھی اللہ کے فضل سے سابقہ جو ہسٹری ہے اس کے مطابق لوگوں نے دیکھنا ہے کہ جن کے ووٹ ہم لے رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے خلاف کوئی اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد حافظ آباد سے بڑی طاقت بھی اگر کہے کہ ہم نے جو ووٹ لوگ ان کو دے رہے ہیں کہ ان کو کچلنا ہے، تو ان کی حفاظت کرنا پہلے بھی ہمیں آتا ہے، آگے بھی کرنی ہے، پہلے کی بھی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اسی لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں کہ تھانہ منی کے مسلم لیگ کا گڑھ ہے۔ اور دوسرا، میں اپنے کینڈیڈیٹوں کی طرف بھی ضرور جانا چاہوں گا کہ میاں افضل حسین تار صاحب نے شرافت سے وقت گزارا، اور آج تک جو ان کے مخالفین نے اپنے ساتھیوں کے چھوڑنے کے اوپر، جن میں سب سے بڑی مثال چودھری قاسم علی تار صاحب ہیں، جو ان سے پہلے بھی جنہوں نے چھوڑا، ان کے ساتھ بھی جو انہوں نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے، جی۔ اور میاں افضل حسین کی جو جماعت سے بندہ جاتا ہے تو کبھی بھی چودھری افضل حسین نے اس کے متعلق نہ کبھی بات سنی ہے اور نہ کی ہے۔ تو یہ اصولوں کی سیاست، اور ان کی بیٹی جو حافظ قرآن ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اپنی رحمت کرے، جس نے قرآن پاک کے الفاظ سے اپنی تقریر شروع کرنی ہے، اور اس حافظ آباد کی ساری جتنے بھی لوگ ادھر رہ رہے ہیں ان کی بیٹی ہے، اور اس کے بعد جتنی ان کی برادری کے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اوپر سب سے زیادہ فرض ہے کہ وہ ان کو اور ان کے گروپ کو اور میاں افضل حسین تاڑ کے ایم پی اے میاں شہد حسین پٹی کو، شریف انسان ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی دن وہ کسی بندے کو تو کر کے بھی پکار سکے، کہ اس کی تربیت ہی نہیں ہے۔ تو باقی یہ ساری چیزیں آپ اکٹھی کریں، کینڈیڈیٹوں کی شرافت، مسلم لیگ بڑی جماعت، اور یہ جو غریب عوام جن کی ہم خدمت کرتے ہیں اور خدمت کے بھروسے سے ہم ووٹ لیتے ہیں۔